بھارت پاکستان میں دہشت گردی کی سرپرستی کر رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی آرچی عربیہ سے خصوصی گفتگو، کہا بھارت حقیقت چھپانے کے لیے جھوٹے بیانیے کے پیچھے چھپ رہا ہے۔ پہلگام واقعے کے چند منٹ بعد بھارتی میڈیا نے پاکستان پر الزام لگانا شروع کر دیا۔ ترجمان بھارتی وزارت خارجہ نے 2 دن بعد تسلیم کیا کہ تفتیش ابھی جاری ہے۔ بغیر تفتیش اور شواہد کے الزامات لگانا کہاں کی دانشمندی ہے؟ پاکستان نے ثبوت مانگے اور شفاف تحقیقات میں تعاون کی پیشکش بھی کی۔ مزید کہا دونوں ملکوں میں تناؤ کو سمجھنے کے لیے پس منظر میں جانا بہت ضروری ہے۔ پاک افواج نے ملکی تحفظ کی ذمہ داری پوری کی ہے۔ بھارتی جوہریت کے جواب میں قوم اور افواج پاکستان ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند کھڑی ہو گئی۔ شہید سرخ روح ہیں، یہ دھرتی ہے تو ہم سب ہیں، یہ دھرتی نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بھارت کو معلوم ہو گیا ہوگا اصل جوانوں سے مقابلہ کیسا ہوتا ہے۔ صدر آصف زرداری کا گجرانوالہ کینٹونمنٹ میں افسروں اور جوانوں سے خطاب، کہا دشمن کی غلامی کسی غیرت مند پاکستانی کو قبول نہیں۔ ہم خصوصی طور پر آرمی چیف کے مشکور ہیں جن کی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے ہمیں کامیابی ملے۔ آج ہم دشمن کی آنکھ میں آنکھ ملا کر دیکھ سکتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کل کراچی کا دورہ کریں گے۔ آپریشن بنیانم مرصوص کے دوران بھارتی بحریہ کے جارحانہ عزائم ناکام بنانے پر پاک بحریہ کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ وزیراعظم کی پاک بحریہ کے افسران اور جوانوں سے ملاقات اور خطاب بھی شیڈول۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف وزیراعظم کا استقبال کریں گے۔ کراچی میں قیام کے دوران وزیراعظم گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف اگلے ہفتے ایران کا سرکاری دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ شہباز شریف نے کہا امن کے خواہاں ہیں، اس لیے بھارتی درخواست پر جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی قیادت میں پاکستانی وفد کل چین جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کے مطابق اسحاق ڈار چین کے وزیر خارجہ وانگ شی کی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں۔ پاک چین 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔ دورہ پاکستان اور چین میں جاری اعلیٰ سطح کے تبادلوں کا حصہ ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان، چین اور افغانستان کے وزرائے خارجہ بیجنگ میں اہم ملاقات کریں گے۔ افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی 20 مئی کو چین پہنچیں گے۔ تینوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کے درمیان تجارت، خطے کی سیکیورٹی اور روابط بڑھانے پر مذاکرات ہوں گے۔ بھارتی جارحیت کو عالمی سطح پر بے نقاب کرنے کا فیصلہ، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی وفد مختلف ممالک کا دورہ کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بلاول بھٹو کو ٹیلی فون کیا اور وفد کے ساتھ واشنگٹن، لندن، پیرس اور برسلز جانے کا کہا۔ دوروں کے دوران بھارتی جارحیت اور پاکستان کے جوابی اقدامات سے متعلق آگاہ کیا جائے گا۔ وفد میں مصدق ملک، خرم دستگیر، شہری رحمان، ہینا ربانی کھر، فیصل سبزواری، تہمینہ جنجوعہ اور جلیل عباس چیلانی شامل ہوں گے۔ حافظ سید عاصم منیر صاحب جن کی ولولہ انگیز قیادت میں بھارت کو وہ منہ توڑ جواب دیا گیا ہے جو وہ تا قیامت یاد رکھے گا کہ اس نے کس دشمن کو اور کس قوم کو للکارا تھا۔ جو قوم سر پر کفن باندھ کر گھر سے نکلتی ہو اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا اظہار تشکر ریلی سے خطاب، کہا مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ پاک فضائیہ نے دشمن کے 6 جنگی طیارے مار گرائے۔ پاک فوج نے دشمن کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز اڑائے، جس کے بعد دشمن سفید جھنڈا لہرانے پر مجبور ہوا۔ عوام افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ہے۔ اظہار تشکر ریلی میں بھرپور شرکت پر شہریوں کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ پاکستانی قوم کشیدہ صورتحال سے کندن بن کر نکلی ہے۔ دشمن کو پاکستانی قوم سے آہنی یکجہتی سے عبرتناک شکست دی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا گجرانوالہ میں مرکز مصطفیٰ کا دورہ، سرپرست اعلیٰ مولانا محمد رضا ثاقب مصطفی سے ملاقات، کہا دشمن اب کسی بھی مسڈ ایڈونچر سے قبل 100 بار سوچے گا۔ پوری قوم مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ مولانا محمد رضا ثاقب مصطفی نے کہا کہ پاکستانی قوم دندان شکن جواب چاہتی تھی جو ہماری بہادر مسلح افواج نے دے دیا۔
پاکستان اور ترکیہ ہر مشکل گھڑی میں ساتھ کھڑے ہیں، بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستانی حمایت پر مشکور ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ترکیہ کے سفیر عرفان عزیروغلو کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات، تجارتی تعاون، علاقائی امن اور ثقافتی روابط پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا، بھارتی جارحیت کے خلاف ترکیہ کی حالیہ غیر مشروط حمایت پاکستانی عوام ہمیشہ یاد رکھے گی۔ پاکستان اور ترکیہ صرف اتحادی نہیں بلکہ ایمان، ثقافت اور تاریخ میں جڑے ہوئے بھائی ہیں۔ دونوں ملکوں میں تعاون مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہندوستان کا منہ توڑ جواب دیا، دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان کتنا مضبوط ملک ہے۔ وہی گٹھ جوڑ ہندوستان اور اسرائیل کا جنہوں نے حملہ کیا، پورا پاکستان متحد ہو گیا اپنے افواج کی پیٹھ پہ کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بھارت کے خلاف تاریخی فتح پر اللہ کے شکر گزار ہیں۔ پہلگام واقعے کی حکومت نے مذمت کی، لیکن بھارت نے عادت سے مجبور ہو کر پاکستان پر الزام عائد کر دیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا، بنیان مرصوص کی کامیابی پر ملکی سیاسی اور عسکری قیادت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پاک فوج نے 50 منٹ کی جنگ میں بتا دیا پاکستان کتنا مضبوط ہے۔ پاک فوج میں وہ صلاحیتیں ہیں جو کسی اور فوج میں نہیں۔ پورا پاکستان افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستانی موقف کی تائید پر دوست ممالک کے مشکور ہیں۔ منصوبہ ساز کوئی بھی ہو وہ دیکھ لیں کہ ہم نے کیا حشر کیا ہے۔ جس کمپنی نے بھارت کو ایئر کرافٹ دیے تھے اس کا بھی اربوں ڈالر کا نقصان کرا دیا ہے۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ بغیر پائلٹ کے جہاز نہیں دیں گے، اور وہ جو پائلٹ دیں گے وہ پاکستانی پائلٹ سے تربیت یافتہ ہوں۔ گورنر سندھ کہتے ہیں، بھارتی جارحیت کے جواب میں پاک فوج نے تاریخی فتح حاصل کی۔ آج دنیا بھر میں بھارت کی بے عزتی ہو رہی ہے۔ کامران ٹیسوری کا تقریب سے خطاب، کہا، جس کمپنی نے بھارت کو طیارے دیے آج اس کو اربوں کا نقصان ہوا ہے۔ امریکہ صدر ٹرمپ، آذربائیجان، سعودی عرب اور چین کا پاکستان کے موقف کی تائید پر شکریہ ادا کیا۔ پاکستان جب IMF سے جان چھڑا لے گا تو قوم ایک اور یوم تشکر منائے گی۔ جنگ میں کامیابی کے ساتھ پاکستان ٹیکنالوجی کے شعبے میں ابھر کر سامنے آیا۔ وفاقی وزیر IT شیزا فاطمہ کی نیوز کانفرنس، کہا، IT کے شعبے میں سرمایہ کاری کے حوالے سے بڑی خوشخبریاں ہیں۔ حکومت کی بہتر معاشی پالیسیوں سے مثبت نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ ملک کی معیشت ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ گورنر ہاؤس کراچی میں اہم بیٹھک، MQM اور نون لیگ کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات، نئے مالی سال کے ترقیاتی بجٹ میں کراچی کے ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ MQM پاکستان کے وقت میں خالد مقبول صدیقی، ڈاکٹر فاروق ستار، امین الحق اور گورنر سندھ کامران ٹیسوری شامل۔ ملاقات میں ملک کی موجودہ صورتحال پر بھی تفصیلی گفتگو۔ مسلم لیگ نون کے وفد کی قیادت وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کی۔ نون لیگ کے وفد میں وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک، وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری اور وزیر اعظم کے معاملے خصوصی رانا ثناء اللہ شامل۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے وفاقی وزراء کی ملاقات، نئے بجٹ پر مشاورت۔ ترجمان سندھ حکومت کے مطابق مراد علی شاہ سے ملاقات میں وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک، وزیر توانائی اویس لغاری، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی رانا ثناء اللہ شریک۔ بھارتی جارحیت کے خلاف فتح پر ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ یہ اچھی بات ہے کہ نیا بجٹ مشاورت سے بنے۔ وفاقی وزیر خزانہ نے ملکی معیشت کو بہتری کی جانب گامزن قرار دیا۔ پاکستان اور IMF کے درمیان پالیسی سطح کے بجٹ مذاکرات کل شروع ہوں گے۔ 1 جولائی سے پیٹرول اور ڈیزل پر 5 روپے فی لیٹر کاربن لیوی عائد کی جائے گی۔ IMF کی پاکستانی معیشت کے پہلے جائزے سے متعلق کنٹری رپورٹ جاری۔ 5 سال سے کم پرانی استعمال شدہ گاڑیوں کی درآمد پر پابندی ختم کرنے کا مطالبہ۔ زرعی آمدن پر انکم ٹیکس سے متعلق قوانین پر عمل درآمد لازم قرار۔ ٹیکس دہندگان کی شناخت اور رجسٹریشن بارے آگاہی مہم چلانے پر زور۔ رپورٹ میں کہا گیا، گردشی قرض کی ادائیگی کے لیے بینکوں سے 1252 ارب قرض لیا جائے گا۔ قرض کی ادائیگی کے لیے یہ رقم بجلی صارفین سے اگلے 6 سال میں وصول کی جائے گی۔ صوبائی حکومتیں بھی بجلی اور گیس پر کوئی سبسڈی نہیں دیں گی۔